آپ نے جانی بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے نومبر میں آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل الیکشن کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ کہا رواں برس نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل ہی ملک میں عام انتخابات کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے عدلیہ کی طرح انسٹیٹیوشنلائزیشن طریقہ کار ہونا چاہیے۔ سینیورٹی لسٹ میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام ہوا تو بالکل غور کیا جائے گا۔ عمران خان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ شرمناک ہے، تاہم ان کا فوج مخالف بیانیہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا اور خود ہی ختم ہو جائے گا۔ قانونی کارروائی کا حق رکھتے ہیں لیکن کسی کو سیاسی شہید بننے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ آرمی چیف کی تعیناتی برطانوی نشریاتی ادارے کو خصوصی انٹرویو میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے نومبر سے پہلے الیکشن کا امکان ظاہر کر دیا۔ ہو سکتا ہے اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہم الیکشن کرا دیں۔ یہ آپ کے پلان کا حصہ ہے؟ پاسبلٹی تو ہے نا، نومبر سے پہلے نومبر سے پہلے ہو سکتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وزیر دفاع نے فوجی سربراہ کی تعیناتی کا طریقہ کار عدلیہ کی طرح انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی تجویز دے دی۔ لیگی رہنما نے کہا اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر عمران خان اپنی ذاتی مرضی کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کے سیاسی مفادات اور حکمرانی کے تسلسل کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ سینیورٹی لسٹ میں جنرل فیض حمید کا نام ہوا تو بالکل غور کیا جائے گا۔ دیکھیں اگر ان کا سینیورٹی کی لسٹ میں جو اس وقت نومبر میں ان کا نام ہوا تو بالکل وہ کنسیڈر کیے جائے گا all those names which will be recommended by خواجہ آصف کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کی جانب سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ شرمناک ہے لیکن اس کا فوج مخالف بیانیہ زیادہ عرصے نہیں چلے گا اور خود ہی ختم ہو جائے گا۔ فوج کا دفاع کرنا ہمارا فرض ہے اور ہم کریں گے۔ ہم کارروائی کا قانونی حق رکھتے ہیں لیکن کسی کو سیاسی شہید بننے کا موقع نہیں دینا چاہتے۔ نون لیگ نے حکومت میں آ کر خود بڑا سیاسی رسک لیا ہے، ہمیں کسی نے دھکا نہیں دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نجی دورے پر برٹش ایئر ویز کی پرواز سے لندن پہنچ گئے۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف، سعد رفیق، مفتاح اسماعیل، ایاز صادق، مریم اورنگزیب سمیت کئی لیگی رہنما وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہیں۔ لیگی رہنماؤں کا اہم مشاورتی اجلاس آج شام کو ہوگا۔ لیگی ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو بعض معاملات پر وزیراعظم شہباز شریف سے مشاورت کرنی ہے۔ مسلم لیگ نون بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو ویڈیو لنک پر اجلاس کرنے کی تجویز دی گئی تھی جسے انہوں نے مسترد کر دیا۔ ملاقات میں آئندہ عام انتخابات، پنجاب کابینہ اور پاور شیئرنگ سے متعلق اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ تحریک انصاف کے منحرف ارکان نااہل ہوں گے یا ریفرنس مسترد کر دیا جائے گا، سب کی نظر الیکشن کمیشن آف پاکستان پر لگ گئی۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے منحرف ارکان کی نااہلی سے متعلق ریفرنس پر سماعت مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ریفرنس کا فیصلہ کچھ دیر میں سنایا جائے گا۔ اس سے قبل الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی جانب سے کیس میں مزید ریکارڈ جمع کرانے کی درخواست مسترد کر دی۔ منحرف اراکین نے گزشتہ روز سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے مزید ریکارڈ دینے کی مخالفت کی تھی۔ تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل کروں گا، میرا کیس تعصبانہ ہو چکا ہے، شواہد کی عدم موجودگی میں خود کو قاصر سمجھتا ہوں، میری نظر میں تو ہماری ضرورت ہی نہیں رہی، کچھ چیزیں درست انداز سے ریکارڈ پر سامنے نہیں آئیں۔ منحرف ارکان کے خلاف کارروائی پارٹی سربراہ کی ثوابدید پر ہے۔ پارٹی سربراہ نہ چاہے تو کارروائی نہ کرے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت کے دوران ریمارکس۔ کہا منحرف ارکان کا معاملہ الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے، نااہلی ریفرنس پر رائے نہیں دے سکتے، آئین کا تحفظ کرنا ہے، اس لیے آرٹیکل 63A کی تشریح کا ریفرنس سن رہے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے مسلم لیگ کاف کے وکیل سے مخاطب ہو کر کہا آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ ادھر کچھ ادھر ہیں لیکن آپ کی جماعت کے سربراہ خاموش ہیں۔ ایک بلوچستان کی پارٹی ہے، ان کے لوگوں کا پتہ نہیں کدھر ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں سیاستدان چور ہیں؟ جب تک تحقیقات نہیں کی جاتی ایسے بیان کیوں دیتے ہیں؟ تحریک انصاف کے وکیل نے 2013 سے قبل بیرونی فنڈنگ میں گڑبڑ کا اعتراف کر لیا۔ الیکشن کمیشن میں دوران سماعت پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور نے کہا 2013 سے پہلے گڑبڑ ہو رہی تھی، چیئرمین نے مانا ہمارے پاس اتنے سخت کنٹرولز نہیں تھے، اصلاح کے لیے پالیسی بنائی، وارننگ لیٹر بھیجے، پارٹی نے احساس کیا کوئی غلطی ہے تو اسے دور کیا جائے۔ جون 2011 کا چیئرمین پی ٹی آئی کا لیٹر دستاویزات میں لگا ہے۔
سینٹرل فائنانس کمیٹی کی اجازت کے بغیر فنڈنگ ہوئی تو پی ٹی آئی ذمہ دار نہیں۔ ممبر کمیشن ناصر درانی نے کہا اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال بھی 2009 سے 2013 تک کی ہے، فنڈنگ کے ذرائع کیا تھے؟ اس پر وکیل پی ٹی آئی نے کہا اس وقت انفرادی فنڈنگ تھی، کمیشن نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں تعیناتیاں میرٹ پر نہ ہوں تو ادارے ناکام ہوتے ہیں۔ سیاسی بحران کی بڑی وجہ الیکشن کمیشن کا غیر فعال ہونا ہے۔ سابق وفاقی وزیر نے الیکشن کمیشن میں ممبر سندھ نثار درانی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا عمران خان کا چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن پر اعتماد صفر ہو چکا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے چیف الیکشن کمشنر نون لیگ میں کوئی عہدہ لے لیں، بڑی لیڈرشپ کا الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں تو استعفیٰ دینا چاہیے۔ فواد چودھری نے کہا اوورسیز پاکستانی سے ووٹ کا حق چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، رانا ثناء اللہ دھمکیوں پر حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے واقعات پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ آج ہم اس الیکشن کمیشن کے خلاف ایک قانونی جدوجہد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ فیصل ووڈا اس الیکشن کمیشن کے ظلم کا نشانہ بنے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو سندھ سے تعلق رکھنے والے ممبر الیکشن کمیشن ہے نثار درانی، ان کو ابھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف پہلا ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جا رہا ہے۔ ہم چیف الیکشن کمشنر کے اوپر بھی جو ریفرنس ہے وہ لانے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس حکومت نے جس طرح سے آ کے اوورسیز پاکستانی سے ووٹ کا حق چھیننے کی جرت کی ہے اور ایک لوٹے کو آگے کر کے ایک بل لایا گیا ہے، کیونکہ لا منسٹر کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اس کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اوورسیز پاکستانی کے خلاف بل خود پیش کرے، لہٰذا انہوں نے ایک لوٹے کو آگے کیا۔ آپ نے رانا ثناء اللہ دھمکیوں کے اوپر حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایف آئی اے کو اینکرز کے گھروں میں، صحافیوں کے گھروں میں، پولیٹیکل اوپوننٹس کے گھروں میں راتوں کو 2-2 بجے بھیجا جاتا ہے اور ان کے دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں جو لوٹوں کے کیسز ہیں ان کا فیصلہ ہو جاتا، پاکستان میں سیاسی بحران کم ہو سکتا تھا، لیکن الیکشن کمیشن کی اس غیر ذمہ دارانہ روش کی وجہ سے پاکستان اس بحران میں اور دھنستا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فیصل وارڈا نے الیکشن کمیشن کو مسلم لیگ نون کا ونگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن میں ممبر سندھ نثار درانی کے خلاف ثبوتوں کے ساتھ سپریم کورٹ میں کیس دائر کریں گے۔ نثار درانی نے 2 عہدے رکھے ہوئے ہیں، ایک الیکشن کمیشن ممبر ہے تو دوسرا سندھ لاء کالج میں سرکاری نوکری کا عہدہ ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ان کالی بھیڑوں کی اصل کہانی آج سے شروع ہوگی۔ ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں شواہد کے ساتھ انشاءاللہ۔ درانی صاحب جو ہیں وہ 2 عہدے رکھ رہے، ایک تو الیکشن کمیشن کے ممبر کی حیثیت سے، آرٹیکل 216 کلیئرلی بتاتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ پولیٹیکل پارٹی سے فیور لیتے ہوئے ایک اور عہدہ رکھ لیا، ایک اور سندھ لاء کالج کے پرنسپل بن گئے۔ سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں ساری موومنٹ کے اندر، اور اس حوالے سے جب ان سے میں نے ملاقات کی تو انہوں نے آ کے جو گفتگو ہوئی تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جو نقطہ انہوں نے سامنے رکھا، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جب آپ خود اس چیز کو مان رہے ہیں اور یہ آپ کے ایڈوکیٹ جنرل نے بھی اس پہ رائے دے دی ہے کہ یہ جو استعفیٰ دیا سردار عثمان نے وہ غیر آئینی تھا، لیکن چودھری سرور کو وہ کیا مجبوری تھی، کیونکہ وہ کل پرسوں انہوں نے بیان دیا کہ میں نون لیگ میں جا رہا ہوں اور وہاں سے صدرے سے الیکشن لڑوں گا، تو وہ ثابت ہو گیا سامنے کی ساری یہ سازش میں کردار جو تھا، کیسے انہوں نے غیر آئینی جو ہے استعفے کو فٹافٹ قبول کر لیا اور فوراً ان کو گو ہیڈ دے دیا کہ جائے جو ہے ہمارے جو انوکھے لاڈلے ہیں وہ جا کے چیف منسٹر کا الیکشن لڑیں، اور بالکل جو ہے جس طرح سے بھی باقی بھی سرکاری وسائل ان کے رحم و کرم ان کے ڈسکریشن پہ دے دیے گئے، کیونکہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں اس وقت۔ تو اس صورت اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ جو ہے مشاورت کی اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ میں خود بھی ویسے ذاتی طور پہ معزز جج صاحب کو جانتا ہوں، ان سے بڑے عرصے سے ان سے ملاقات بھی رہی اور اچھا میں ان کی بڑی عزت بھی کرتا تھا۔ مجھے ذاتی طور پہ افسوس بھی تھا کہ جب مجھے وکلا نے یہ مشورہ دیا کہ انہوں نے یہ مس کنڈکٹ اور یہ انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ سامنے آیا ہے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے نون لیگ کے جو وکلا ہیں جن کے پاس اتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن کوئی پروفیشنل ایتھکس نام کی چیز نہیں ہے، انہوں نے عدلیہ کو جو ہے جو دھوکے میں رکھا، عدلیہ سے جھوٹ بولا، ان کے علم میں تھا کیونکہ ان کے اپنی جماعت کے جو لیڈرز تھے خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق اور رانا ثناء اللہ، وہ خود پریس کانفرنس کر چکے تھے۔ سو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جی کسی ہمارے علم میں نہیں تھا؟
تو یقیناً جو میں نے تو کہا ہے بار کاؤنسلز کے لوگ جو مجھ سے ملنے آئے میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو کم از کم ان کو شو کاز دینا چاہیے ایسے وکلا کو جن کے پاس ڈگریاں بہت بڑھ رہی ہیں لیکن ان کے پاس اتنے بھی پروفیشنل ایتھکس نہیں ہیں. یہ لوگ آپ کے پروفیشنز کے نام کے اوپر جو ہے بدنما دھاگ یہ کالی بھیڑیں جو ہیں اسی طرح جیسا باقی پروفیشنز کے اندر ہیں ان کا ہمیں محاسبہ یقیناً بار کاؤنسلز کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جنہوں نے عدلیہ کو بدنام کروایا اور عدلیہ کے لیے بدنامی کا باعث بنے. ان سے ایک جھوٹے کنسیلمنٹ کے اوپر ایک شخص ایک سی ایم کو آفس کانسٹیٹیوشنلی خالی نہیں ہوا اور اس کے اوپر جا کے الیکشن کے اس پر آرڈر کروا دیا اور اب یہ جو پورا جو سرکس چل رہا ہے اس پہ کوشش ہی جاری ہے کہ ہر طرح کا پریشر ڈال کے ہر طرح کا جو ہے غیر آئینی قانونی کام کر کے جو ہے اس کو کسی طریقے سے آئینی قرار دیا جائے. اور میں نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ جب تک میں اس آفس پہ بیٹھا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے میری گاڑیاں سیکیورٹی واپس لے لی, اس کے بعد انہوں نے آپ دیکھ رہے ہیں پورے میڈیا نے دکھایا کس طرح میرے جو ہے گورنر ہاؤس میرے آفس کو مجھے وہاں پہ جانے سے روکا جا رہا ہے. وہاں پہ سارے وہ انہوں نے جو ہے پنجاب پولیس کو گنڈا فورس بنا کے پورا یرغمال بنایا ہوا ہے میرے آفس کو. میں نے بار بار جو ہے انٹیریئر منسٹر کو ان رائٹنگ جو ہے بھیج چکا ہوں. میرا ملٹری سیکرٹری جو ہے ان کو انفارم کر سکا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے, وہ ہمارے احکامات نہیں مان رہی, ہمیں ایف سی اور رینجر پرووائڈ کی جائے. لیکن نہیں کیا گیا بالکل. اور مجھے افسوس ہے کہ وہ ریئلائز نہیں کر رہے رانا ثناء اللہ کہ اب وہ نون لیگ کے درباری نہیں ہے, وہ انٹیریئر منسٹر ہیں حکومت پاکستان کے. اور میں عمر سیما کے طور پہ نہیں, میں نے بطور گورنر پنجاب کے ان کو لیٹر لکھا ہے اور یہ میں نے لکھ اس لیے دی چیزیں تمام آئینی اداروں کو بھی جو میں نے لیٹر لکھے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں جب بھی کبھی اس بیرونی سازش کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی جی آئی ٹیز بنیں گی تو ان تمام لوگوں کا کردار جو ہے وہ قوم کے سامنے آئے گا کہ کس نے کیا اس کرائسس میں جب ملک کے اندر بیرونی سازش ہو رہی تھی. سہولت کار جو ہیں وہ انہوں نے جو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں سسلین مافیا نے, اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ قوم کے سامنے ہے. پارلیمنٹیرین کا کردار آپ کے سامنے ہے, کس طرح سے پارلیمان کی بالادستی کو کمپرومائز کیا اور سارے جو ہے خاموش بیٹھے. کس طرح جو ہے پارلیمان کے اندر جس طرح پنجاب اسمبلی ہوا فلور آف دا ہاؤس کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ہے پولیس کو اس طرح سے بلایا جائے اور گنڈا گردی وہاں پہ فلور پہ کیا جائے. وہاں پہ ہوا, وہ پنجاب کے بھی پارلیمنٹیرینز خاموش بیٹھے ہیں. اسی طرح جو سیاسی جماعتیں ان کا کردار بھی آپ کے سامنے کہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے اندر ایک آئینی وزیر اعلیٰ اور جو وہاں پہ کیبنٹ کی میٹنگ کر کے باہر نکلتا ہے اس کو ایک غیر آئینی جعلی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جو ہے پولیس اور سول بیوروکریسی کے زور کے اوپر ایک جعلی نوٹیفیکیشن کے زور کے اوپر جو ہے اس کے آفس کے اوپر اور اس کے باقی وسائل کے اوپر قابض ہو کے بیٹھا ہے اور سارے جو ہے خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے آپ جیسا کہا کہ آپ سب کے ساتھ ہم نے عدلیہ کی تحریک میں سب ہماری کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب سے یا باقی جو ججز ہیں جن کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا یا معزول کیا گیا تھا. ہم لوگ عوام پھر مجبور ہو کر جب آئینی ادارے اور عدالتوں میں انصاف نہیں ملے گا تو پھر عوام نکلے گی سڑکوں کے اوپر کہ آئینی جو وزیر اعلیٰ ہے جو حکومت ہے اس کو واپس اس کو واپس بحال کرایا جائے, اس کے آفس سے قبضہ خالی کرائے عوام کو مجبور نہ کیا جائے. اس لیے میں یہ ایک دفعہ پھر مؤدبانہ گزارش بھی کر رہا ہوں اور وارن بھی کر رہا ہوں کہ اس کو جو ہے بالکل اتنا لائٹ نہ لیا جائے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, یہ مذاق بن رہا ہے کہ وہاں پہ دو وزیر اعلیٰ موجود ہیں اور یہ سارا سرکس جو ہے ایک جعلی ایک غیر آئینی استعفے کو بنیاد بنا کے جو ہے یہ سارا سرکس بنایا جا رہا ہے اور اب غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں, حماقت پہ حماقت کیے جا رہے ہیں اور بجائے کہ غلطی کو درست کرنے کے جو ہے مزید سے مزید حماقتیں کی جا رہی ہیں. پرسوں جو ہے میری رپورٹ کے بعد جو میں نے آرٹیکل 2341 کے تحت ان کو صدر پاکستان کو بھجوائی کیونکہ جتنے آئینی ادارے ان میں سے میں شکر گزار ہوں صدر پاکستان کا کہ انہوں نے اس کرائسس کے اندر جس طرح سے میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے سپورٹ کیا اس سارے معاملے میں, کیونکہ میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے دن جس وقت تک جس گھڑی تک میں اس آفس میں بیٹھا ہوں موجود ہوں آئینی طور پہ جو مجھے اختیار ہے جو میری ذمہ داری ہے وہ میں نبھاتا رہوں گا. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے, میں عثمان بزار نہیں ہوں کہ جس کو اپنے گنڈوں کے زور کے اوپر جو ہے اسے دفتر چھین لو گے اور وہ خاموش کر کے گھر بیٹھ جائے گا. میں وہ سیاسی ورکر ہوں جس نے اس ملک کے اندر 26 سال اس ملک کی آزاد عدلیہ کے لیے, آزاد میڈیا کے لیے, اس ملک کے اندر نظام ایک بہتر نظام کے لیے اس نے جدوجہد کی ہے. میں یہاں پہ کوئی دہاڑیاں لگانے کے لیے تو سیاست میں نہیں ہے, اور نہ اس وجہ سے آیا ہوں کہ میرے پاس لوٹ مار کا پیسہ آ گیا تو میں نے سیاست میں آنا تھا, یا میرا باپ دادا جو ہے وہ وزیر یا وزیر تھا تو مجھے جو ہے سیاست میں آ کے اس گدی کو اپنی جو ہے پروٹیکٹ کرنا تھا. میں اس ملک کے اندر ایک نظام کی بہتری کے لیے, ریفارمز کے لیے, اصلاحات کے لیے, تاکہ ہمارے ادارے مضبوط ہوں,
ہم نے اگر وہ جدوجہد کی تھی تو اس میں ہم نے جہاں پہ ہم نے ججز کی بحالی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو مقصد تھا آئین اور قانون کی بالادستی ہو, غریب آدمی جو آج بھی عدالتوں میں رول رہا ہے اس کو انصاف مل سکے. ہم نے تو نہیں کبھی ہم نے اعتراض نہیں کیا اگر کسی نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی یا اپنے اور نیوسنس اس کی بہتر ہو گئی, اس سے عوام کو کوئی غرض نہیں ہے. عوام کو غرض ہے جو آج جو ہے جو عوام جو ہے سڑکوں کے اوپر انصاف کے لیے جب آواز اٹھاتی ہے, جب مختلف طبقوں کے اندر جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے جو ہے یقیناً ہمارا حق بنتا ہے, کم از کم میرا تو حق بنتا ہے یہ مطالبہ کرنے کا, کیونکہ میں نے ڈنڈے کھائے ہیں. میں اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, عدلیہ کی بحالی کے لیے, انصاف کی خاطر, اور میں اپنا جو اس وقت جو کچھ بھی کر رہا ہوں ایک اپنی آئینی ذمہ داری اور کردار ادا کر رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج حالات بلکہ سملر نہیں بلکہ اس سے زیادہ ورس ہو گئے 2007 سے. آج ایک طرف ایک صدر پاکستان جو ہے سمری ریجیکٹ کرتا بتاتا ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری حالات کے اندر آرٹیکل 101 سب سیکشن 3 کے تحت ان کے پلیئر کے مطابق جو ہے میں یہ آفس ہولڈ کر سکتا ہوں اور مجھے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم مشاورت کر رہے تھے کہ یہ جو آئینی بحران اور سیاسی بحران ہے اس کا حل کیا کیا جائے, ورنہ میرے سے پہلے جو یہاں گورنرز بیٹھے ہوئے تھے وہ ایمرجنسی بھی لگاتے رہے, اسمبلیاں بھی توڑتے رہے, اور یہ آپشن میرے پاس آئین کے اندر پہلے دن بھی موجود تھیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ میں نے ذمہ داری اور تحمل سے کام لیا. انہوں نے پہلے بھی جب میرا گورنر ہاؤس پہ کوئی یرغمال بنایا, میں نے کوئی ایسی چیپ پولیٹیکل سٹنٹ کے لیے میں نے کوئی کال نہیں دی عوام کو کہ آ جاؤ آ کے 10 بندے بلا کر ایک دوسرے کے سر پھاڑیں. اس لیے بھی کہ ایک تو میرے پاس وہاں کوئی فورس موجود نہیں, میرے پاس وہاں ایک ملٹری سیکٹری اور 10 مالی موجود تھے جو میرے اختیار میں, اور وہاں پہ اندر فیملیز رہتی ہیں گورنر ہاؤس کے اندر 500-600 بچہ رہتا ہے. میں ان کی زندگیوں کیسے رسک میں ڈال سکتا تھا, میں کیسے کھانا, کیونکہ یہ جو سسنین مافیا ہے کہ آپ سب قوم دیکھ رہی ہے کہ پوری جس طرح یہ سازش کر کے اقتدار پہ قابض تو ہو گئے لیکن نہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے, اور یہ عمران خان اور باقی جو جیسی قوتوں سے جو ہے یہ خوفزدہ ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اگر یہ لوگ واپس آ گئے تو ہمیں کسی اور ان کو یہ میجورٹی مل گئی اس دفعہ تو یہ ہمیں بالکل جدہ اور لندن بھی بھاگنے نہیں دیں گے, ان کا احتساب ہوگا. اس لیے یہ حالات کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں, بار بار مجبور کر رہے ہیں کہ یہ ابھی آپ کے سامنے ہے. اب میں صدر پاکستان کے اس آرڈر کے بعد مطلب میں آئینی طور پہ گورنر, اور وہاں پہ جس طرح سے وہاں پہ قبضہ ہے میرے گورنر ہاؤس کے اوپر, میں کس کو جا کے کہوں, کیا میں کہوں ان 10 مالیوں اور اپنے ملٹری سیکٹری سے کہوں گا جی ان کو یہاں سے آؤ چل کے باہر. نہیں لکھا کہ اسپیکر وزیر اعلیٰ سے حلف لے گا. سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. جام شوروں سے خبر دیں جہاں انڈس ہائی وے پر مسافر وین اور ٹرک میں تصادم ہوا ہے. ریسکیو کے مطابق حادثے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 15 زخمی ہو گئے ہیں. تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز ون محمد زہیب سے. جی زہیب اپڈیٹ کیجئے. زہیب آپ مجھے سن پا رہے ہیں, بتائیے گا یہ حادثہ کیسے پیش آیا ہے, زخمیوں کی حالت کیسی ہے؟ جی بالکل, دیکھیں یہ سن کے قریب انڈس ہائی وے پر جو ہے وہ خوفناک حادثہ ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ مسافر وین اور ٹرک کے درمیان جو ہے وہ تصادم ہوا ہے, جس کے نتیجے میں ابتدائی طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ 5 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جو اس حادثے میں 15 سے زائد افراد جو ہے وہ زخمی بھی ہیں. اس حوالے سے جو ہماری ریسکیو ٹیم ہے ان سے بات چیت تو یہ ان کا کہنا ہے کہ اس میں جو 15 افراد زخمی ہیں ان کی جو صحت ہے وہ بھی انتہائی نازک بتائی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے ہمارے ڈپٹی کمشنر جامشورہ سے بات ہوئی ہے, ان کا کہنا ہے کہ جو زخمی ہیں انہیں جو ہے وہ ہم ابتدائی طور پر جو ہے وہ حیدرآباد اور جامشورہ کی جو ہے وہ اسپتالوں کی طرف منتقل کریں, ان کی حالت تشویشناک ہے. جی بہت شکریہ زہیب, آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. آگے بڑھتے ہیں. ملک بھر میں شدید گرمی میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی مشکل بنا دی. بڑا شہر ہو یا چھوٹا شہر یا کوئی دیہی علاقہ, کوئی بھی علاقہ لوڈ شیڈنگ سے محفوظ نہیں ہے. چھوٹے شہروں اور دیہاتوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 13 سے 18 گھنٹے تک پہنچ گیا. ایک طرف شدید گرمی تو دوسری جانب ملک بھر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی. حکومتی دعووں کے باوجود کراچی سمیت ملک بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا. ملک بھر میں طویل لوڈ شیڈنگ سے کاروباری طبقہ اور تاجر برادری بھی نالاں ہے. گرم ترین موسم میں گھنٹوں بجلی غائب ہونے سے شہریوں کا برا حال ہے.
چھوٹے شہروں اور دیہاتوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 13 سے 18 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ کراچی میں بھی لوڈ شیڈنگ سے مستثنا علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بندش کے ساتھ ساتھ وولٹیج کی کمی اور ٹرپنگ سے شہری سخت پریشان ہیں۔ کراچی میں شدید گرمی کے دوران بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ بجلی کی ترسیل کا نظام درہم برہم ہونے سے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 سے 12 گھنٹے تک جا پہنچا ہے۔ مزید تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ کراچی میں شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ، بجلی کی ترسیل کا نظام بھی دھرم برہم۔ شہر کے 70% سے زائد علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی۔ 2-3 گھنٹے کبھی ساری رات لائٹ نہیں ہوتی، پانی نہیں ہوتا، اور پانی کھارا ہوتا ہے جو بورنگ کا نہیں آتا، وہ لائن والا پانی۔ رات کو جاگے ڈیوٹی پہ جائے، بچوں کو اسکول لے جائے، بل میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گا تو اچھی بات ہے۔ بل تو آتا ہے، وہ تو بل اپنی طرف سے بھیج دیتے ہیں، وہ بل تو یونٹ کے حساب سے نہیں بھیجتے ہیں۔ رات دن لائٹ ہی نہیں ہوتی ہے، اینی ٹائم پوری رات لائٹ آتی جا رہی تھی، اور ایسے نیند بھی نہیں پوری ہوتی۔ صبح جاب پہ آؤ تو بندے کا ویسی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اورنگی، لیاری، سرجانی، کماڑی، گارڈن، سولجر بازار سمیت دیگر علاقوں میں بھی بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بندش کا سلسلہ جاری ہے۔ ملیر، لانڈی، قائد آباد، لیاقت آباد، شاہ فیصل کالونی، ایئرپورٹ کے علاقوں میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان ہیں۔ شدید گرمی میں بھی کراچی کے شہریوں کو لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیلنا پڑ رہا ہے، جس کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور نہ ہی میں خاموش بیٹھنے والا ہوں۔ آپ کی ریموول کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ کیبنٹ نے جاری کیا۔ آپ یہ بتا دیں کہ جو آپ کو تعینات کیا گیا تھا تو وہ نوٹیفکیشن کہاں سے جاری ہوا تھا؟ دوسرا، اس ملک کے اندر جس طرح سیاسی صورتحال ہے، بالکل گراؤنڈ آپ لوگوں نے سیاسی نوٹس تیار کی ہوئی ہے، کسی بھی وقت وہ اگر میرے ہم وطنوں کی آواز آئے تو کوئی بعید نہیں ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں ایک سیاسی بدل کے کہ اس وقت ڈائلاگ کی ضرورت ہے ملک؟ یقیناً دیکھیں، جب ایسی صورتحال، میں نے تو آپ سے کہا کہ میں تو مشاورت جو صدر پاکستان سے جو میں نے ملاقات بھی کی، اس میں نے بالکل یہ اسی چیز پہ ڈسکس کیا، کیونکہ میں نے آپ سے کہا جو اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارا کوئی ایسا باعث ہوتا، کوئی ایسا ہم نے کوئی پولیٹیکل چینج سٹارٹس کرنے ہوتے، ماضی میں گورنرز کرتے رہے پنجاب کے، تاریخ ہے، لیکن ہم کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں کرنا چاہتے تھے، قوم کو کوئی ایسی پریشانی یا اداروں کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کرنا چاہ رہے۔ ہم نے بارہا ایک ذمہ داری سے، صدر پاکستان کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے بھی بڑا ذمہ داری کا ثبوت دیا، اور انہوں نے بالکل جو وہ کر سکتے تھے اپنی آئین کی حدود میں رہتے ہوئے۔ ابھی بھی جو میں نے ان کو جو رپورٹ بھیجی ہوئی ہے ان کے سامنے ان کے ڈیسک پہ ہے، اور میرے پاس جو اختیارات ہیں، جو میری ذمہ داری ہے، جو آئینی جو اختیارات ہیں، اس کے مطابق میں جتنا رول پلے کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا کہ اگر دیکھیں بات، میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیں وہ ایک شریف آدمی ہے عثمان بزدار، جس دن سے انہوں نے اس سے زبردستی اس کے دفتر پہ قبضہ کیا ہے، گاڑی لیا، آپ نے دیکھا وہ اتنا خوف زدہ ہے سسلین مافیا سے، وہ تو میڈیا پہ تو آپ نے کوئی بیان بھی نہیں سنا ہوگا اس کا، کہ عام بندے کے لیے مشکل ہے کہ اس مافیا کے سامنے بات کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ بزدار نہیں ہوں کہ مجھے غنڈوں سے ڈرایا جائے۔ سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں یوسف گوٹ بکرا پیڑی میں سرکاری اراضی پر قبضے کے خلاف علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ خاتون سرکاری اراضی پر قبضے میں ملوث ہے، انہوں نے فوری طور پر قبضہ چھڑانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹاؤن میں بکرا پیڑی ایسوسی ایشن کے تاجران اور شہری قبضہ مافیا کے خلاف سڑکوں پر آ گئے۔ بینرز اور پلیکارڈز اٹھائے مویشی منڈی کے تاجروں نے مبینہ خاتون لینڈ مافیا کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔ قبضہ مافیا نامنظور، 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 لینڈ گریبر نامنظور، نامنظور، نامنظور۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ منصوبہ بندی کے تحت بلدیہ ٹاؤن یوسف گوٹ میں بکرا پیڑی، سلاٹر ہاؤس اور ڈسپنسری سمیت دیگر سرکاری زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں۔ لگام دو، لگام دو، سلما قبول کو گرفتار کرو، سلما قبول کو گرفتار کرو۔ مظاہرین نے صوبائی اور ضلعی انتظامیہ سے اپیل کی کہ قبضہ مافیا کے خلاف فوری طور پر کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ویلکم بیک۔ مودی سرکار نے تجاوزات کے خلاف کارروائیوں کی آڑ میں مسلمانوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود شاہین باغ کے اطراف آپریشن پر مسلم آبادی سراپا احتجاج۔ مسلم خاتون وکیل عارفہ خانم انتہا پسند بھارتی عملے کے سامنے ڈٹ گئیں۔ پولیس نے مظاہرین پر چڑھائی کر دی اور خواتین سمیت متعدد افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا۔
का दिक्कत क्यों आ रही है? एसडीएमसी का ये फरमान या आदेश क्या लगता है आपको? ऊपर चला दीजिए, हमारे ऊपर चला दीजिए, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत की इंतहा। जिला अनंतनाग इस्लामाबाद में रात भर जारी रहने वाली वहशियाना कार्रवाई में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। 24 घंटों के दौरान शहीद होने वाले जवानों की तादाद 3 हो गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के जाली और फर्जी मुकाबले मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विसेज के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने रात भर जिला इस्लामाबाद के इलाके करेरी दौड़ों के मुहासरा किए रखा। इस दौरान जिले में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल रही। नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वालों की शनाख्त आरिफ और सुहेल के नाम से हो गई। इससे कबल शोपियां में भी एक नौजवान को शहीद किया गया था। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने वादी में मावराए अदालत कत्ल के बढ़ते वाकयात की शदीद मजम्मत की है। मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके जनीन पर इसराइली फोर्सेज ने धावा बोल दिया। एक खातून सहाफ़ी शहीद और कैमरामैन समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। इसराइली फौजियों ने खातून सहाफ़ी को सर पर गोली मारी। मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके मुजालिम की इंतहा। जनीन के इलाके पर इसराइली फोर्सेस ने धावा बोल दिया। रहायशी इलाके में शदीद फायरिंग और शेलिंग, मुतअद्दिद अफराद जख्मी और मकीनों की हालत गैर हो गई। يا ساتر يا ساتر طخ على الدار اوعى طخ بالدار جوا الدار। झड़पों के दौरान इसराइली फौजियों ने टीवी से मुंसलिक सहाफी के सर पर गोली मार दी, जिससे शीरीन अबू आकला शदीद जख्मी हो गईं। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जानबर ना हो सकी। इसराइली फौजियों की फायरिंग से अरब टीवी के कैमरामैन अली समूदी शदीद जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइली फौजियों की फायरिंग से फ़लस्तीनी सहाफ़ी की शहादत पर सख्त अल्फाज में मजम्मत की। ट्वीट में लिखा, इसराइली फोर्सेस की मजलूमों को खामोश करने की कार्रवाइयाँ काबिल अफसोस हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ भारत भी मकबूजा कश्मीर में जारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैतुल मक़दस में पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत की है और ये कहा है कि इसराइली फ़ौजियों की जानिब से इस फायरिंग के वाक़े में फ़लस्तीनी सहाफ़ी की शहादत पर मजम्मत करता हूँ। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने यूक्रेन के लिए $40 अरब के पैकेज की मंजूरी दे दी। रूस ने यूरोप जाने वाली गैस की एक लाइन बंद कर दी। यूरोपीय ममालिक में तवानाई बहरान में शिद्दत आने का खदशा। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए बड़े पैकेज की मंजूरी दे दी। ऐवान नुमाइंदगान से मंजूर करदा पैकेज के मुताबिक $5 अरब खुराक और बाकी हथियारों की फराहमी की सूरत में दी जाएगी। रूस से यूरोप जाने वाली गैस की एक लाइन बंद कर दी गई है। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक सोखरान वेका एंट्री पॉइंट से गैस की फराहमी रोकी गई है, जिससे यूरोप में तवानाई बहरान में शिद्दत आने का खदशा है। गवर्नर खिरकैफ के मुताबिक इस शहर पर रूसी हमलों में तेजी आ रही है। अमेरिकी डायरेक्टर बराए नेशनल इंटेलिजेंस का कहना है, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन तवील तरीन जंग की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। ये जंग डोबनास के मुतनाज़ा इलाकों पर खत्म नहीं होगी। श्रीलंका में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। फौज को पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्वस अफराद को देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े और फैमिली समेत फ़रार होने के बाद सदर गोतबाया रजापाक्से के लिए सूरत हाल मज़ीद मुश्किल हो गई। श्रीलंका में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज है। बदतरीन माशी बहरान के बायस होने वाले मुजाहिरों में श्रीलंकन वज़ीर आज़म समेत 2 अरकान पार्लियामेंट के घर नजर आतिश कर दिए गए। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अब तक रुकन पार्लियामेंट समेत 5 अफराद हलाक और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं।